نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھیے کوئی تکیہ نہیں ہے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم وعلى الذبيح وصحبه أبد الدهور وكرما الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں ایک بڑی پیاری مثال دی ہے مثال سمجھو ایک ماں ہے باپ ہے اور دونوں کا ایک چھوٹا سا پیارا بچہ ہے 5 سال کا 6 سال کا تالاب کے کنارے ٹہلنے گئے وہ بچہ ماں کے ہاتھ سے چھوٹ کر تالاب میں گر گیا تالاب گہرا ہے بچہ ڈبکی لگانے لگا اب وہاں جوش دلاؤ کیسی ماں ہے بچے کو نکال نہیں رہی ہے بچے کا درد نہیں ہے جوش میں آ کر کے ماں تو کود جائے گی بولو ماں کو جوش دلاؤ جوش میں آ کر کے باپ بھی کود جائے گا اب وہ دونوں تیرنا نہیں جانتے تو وہاں جوش دلانا اس ڈوبتے بچے کو بچانا ہے یا ماں باپ جو بچے ہوئے ہیں ان کو ڈبا دینا ہے ارے وہاں حکم ہے ماں کو وہاں سے ہٹاؤ باپ کو وہاں سے ہٹاؤ کسی تیراک کو بلاؤ جو بچے کو نکالے یہی حال آج کل کے مقررین کا ہو گیا ہے عوام کو جوش دلا کر جذبات کو ابھار کر فدائیت کی باتیں سنا کر ابھار دیتے عوام نہت تھی نہ ان کے پاس کوئی طاقت ہے
نہ ان کا کوئی شعور ہے، جوش میں آ کر کے وہ کام کر بیٹھتے ہیں، بعد میں انجام سب کے سامنے آتا ہے۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ بولو۔ ایک دوسری مثال دیں، جاڑے کے دنوں میں گیدڑ جو ہے بہت زور زور سے چیختے ہیں۔ جاڑے کے دنوں میں جب جاڑا آتا ہے، کڑاکے کی سردی پڑتی ہے، تو گیدڑ زور زور سے چیختے چلاتے ہیں۔ یہ بتاؤ، گیدڑوں کے چیخ پکار سے سردی کم ہو گئی؟ سردی کم ہو جاتی ہے تو سردی کے لیے کیا کرو گے؟ لحاف کا انتظام کرو گے، کمبل کا انتظام کرو گے۔ تو تمہاری چیخ پکار سے کیا ہوگا؟ تدبیر کو اپناؤ، تدبیر اپناؤ، شعور کو بیدار کرو، گھوڑے سے سبق سیکھو۔ جب میدان بالکل برابر ہوتا ہے تو گھوڑا سرپٹ دوڑتا ہے، لیکن جب چڑھان ہوگا تو وہاں دوڑتا ہے کہ دھیرے دھیرے چلتا ہے۔ ڈھلان ہے تو دوڑتے اترتا ہے کہ دھیرے دھیرے اترتا ہے۔ ایک گھوڑے کا شعور ایسا، میدان برابر ہو تب دوڑو، چڑھان ہو تو دوڑنا نہیں ہے، ڈھلان ہو تو دوڑنا نہیں ہے۔ تو تم بھی اپنے شعور کو بیدار کرو اور بڑے عالم کے قریب جا کر کے مسئلہ پوچھو، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جوش دلانے والے تم کو جوش دلا دیں گے، جذبات میں لا دیں گے، اور تم انجام سے بالکل بے خبر ہو۔ حکومت کی طرف سے گائے کی قربانی پر جہاں بندش ہو تو فتاوی رضویہ میں ہے، وہاں گائے کی قربانی جائز نہیں۔ حکومت کی طرف سے رکاوٹ ہو تو وہاں تم ایسا کام مت کرو جس سے تم مشقت اور مصیبت میں آ جاؤ۔ جان بوجھ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ پاکستانیوں کی تقریر سن کر، یوٹیوب پر دیکھ کر، کاہے پر دیکھ کر جذبات میں آ جاؤ، ہوش میں آؤ۔ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے یہ پوچھو، ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ پوچھو۔ بتانا صرف یہ ہے کہ شرک ہرگز مت کرو، کفر ہرگز مت کرو۔ شرک کیا ہے؟ کسی بھی ہستی کو، کسی بھی ذات کو عبادت کے لائق جاننا، یہ شرک۔ زمین کو عبادت کے لائق جاننا شرک ہے، پانی کو عبادت کے لائق جاننا شرک ہے، ہوا کو عبادت کے لائق جاننا شرک ہے، چاند کو عبادت کے لائق جاننا شرک ہے، سورج کو عبادت کے لائق جاننا شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کا حقدار مت مانو۔ ہم عبادت کا حقدار اگر کسی کو مانتے ہیں تو وہ صرف اللہ کی ذات۔ تعظیم ہے، کعبہ کی تعظیم ہے، حجر اسود کی تعظیم ہے،
صفا مروہ کی تعظیم ہے، تعظیم ہے، انبیاء کرام کی تعظیم ہے، اولیاء اللہ کی تعظیم ہے، لیکن کوئی سنی مسلمان کسی ولی یا نبی کو عبادت کے لائق نہیں جانتا، تعظیم کا حقدار مانتا۔ کچھ یہود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق کوئی نہیں سوائے اللہ کے، مشرکین میں تو کھلبلی آئی۔ کچھ یہود آپس میں رائے کیے کہ یہ کون سا دین لائے ہیں، چل کے پوچھا جائے۔ کچھ یہود آئے اور عرض کیا آپ جس اللہ کے بارے میں دعوت دے رہے ہیں، جس اللہ کی طرف آپ بلا رہے ہیں، اپنے اللہ کا شجرہ نسب بیان کیجئے۔ یہود شرک نہیں کرتے تھے۔ یہ سوال کیوں کیا؟ تاکہ ہم اپنی قوم میں سمجھا سکیں جو حال مشرکوں کا ہے وہی حال ان کے دین کا ہے۔ اس لیے پوچھا کہ اللہ کا شجرہ نسب بیان کرو۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، قل محبوب فرما دو هو اللہ احد، جس اللہ کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ اس کا شجرہ نسب کیا ہے، وہ ذات، وہ ہستی اللہ اکیلا، اللہ الصمد، بے نیاز ہے۔ جو باپ ہوگا نیاز مند ہوگا، بیٹا ہوگا نیاز مند ہوگا، جسم ہوگا تو مرکب ہوگا، اور جو چیز مرکب ہوگی تو اس کے لیے اجزا ہوں گے، تو اپنے مرکب ہونے میں اجزا کا محتاج ہوگا۔ اس کی ذات بے نیاز ہے، اللہ الصمد، قل هو اللہ احد۔ پیارے فرما دو وہ ذات اکیلی ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد لم یولد، نہ وہ باپ ہے نہ وہ بیٹا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے افعال میں کوئی اس کا شریک نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تم لوگوں کو عبرت کے لیے میں نے سنایا کہ آپ لا تشرک باللہ وَإِنْ حُرِقْتَ، ہرگز ہرگز یاد رکھو، ہرگز کفر و شرک مت کرو، وَإِنْ حُرِقْتَ، اگرچہ تم جلا دیے۔ پہلے ایک قبیلہ آباد ہوتا تھا، کچھ یہاں پر آباد ہے، کچھ وہاں آباد ہے، کچھ وہاں آباد ہے۔ جب قبائل میں اسلام کی دولت آئی، مسلمان ہوئے، تو مشرکوں نے ان کو چھوڑ نہیں دیا، ان قبائل میں آگ لگا دی، خیمے جل گئے، عورتیں جل گئی، بچے جل گئے، لیکن قربان جاؤ ان لوگوں کے اسلام کے قبول کرنے پر
رسول اللہ کے دامن سے الگ نہیں ہے۔ تو تم لاکھ مصیبت آئے، آفت آئے، بلائیں آئے، کفر و شرک ہرگز مت کرو، اور جاہل مقرروں کے جوش دلانے سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ امام اہل سنت نے اپنے زمانے میں فرمایا، کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے 3 باتیں سوچ لو۔ تم نے کوئی تنظیم بنائی، اکٹھا کیا، لوگوں کو جمع کیا کچھ کرنے کے لیے، تو 3 باتیں سوچ لو۔ پہلی بات، وہ شرعاً جائز ہے کہ نہیں۔ کوئی بھی تنظیم بناؤ، پہلے یہ سوچو کہ وہ شرعاً جائز ہے یا نہیں۔ اگر ناجائز ہو تو چھوڑ دو۔ چلو مان لیا شرعاً جائز ہے، تو پھر یہ دیکھو کہ عادتاً ممکن ہے کہ نہیں۔ عادتاً ممکن کا مطلب یہ ہے جس کو آدمی عام طور سے کر سکتا ہو۔ جیسے ایک چھوٹا سا مٹی کا ڈھیلا ہو، آپ چاہو تو اٹھا کر کے اس کو پھینک دو، لیکن 10 کوئنٹل کا لوہا پڑا ہو اس کو بھی اٹھا کے پھینک سکو گے؟ یہ عادتاً ممکن نہیں، عادتاً ممکن نہیں۔ حکومت کی طرف سے اگر کوئی بندش آ جائے تو وہ عادتاً ممکن نہیں ہے، بھلے جائز ہو، لیکن حکومت کی طرف بندش آ گئی، اب وہ عادتاً ممکن نہیں، اب تم اس کو مت کرو۔ چلو جائز بھی ہے، عادتاً ممکن بھی ہے، عقلاً مفید ہو، یہ ہمارے کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اسلام کا کیا فائدہ ہے؟ قوم کا کیا فائدہ ہے؟ لوگوں کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر فائدہ نہ ہو تو مت کرو۔ یہ 3 باتیں خوب اچھی طرح سے اپنے دل و دماغ میں بیٹھو۔ جائز ہو، عادتاً ممکن ہو، عقلاً مفید ہو، تم کبھی بھی کفر و شرک کے قریب مت جاؤ، ہرگز نہیں۔ شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ شرک کیا ہے؟ عبادت کے لائق کسی کو ماننا، عبادت کے لائق کسی کو جاننا۔ بہت سے آریہ ایسے ہیں جو بت نہیں پوجتے، اس کے باوجود وہ مشرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو عبادت کے لائق نہیں جاننا، دوسرے واجب الوجود، یہ اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ واجب الوجود صرف خدا کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ اور وہ مشرک اس لیے ہے کہ روح کو بھی وہ واجب الوجود مانتا ہے، مادہ کو بھی واجب الوجود مانتا ہے۔ تو اب وہ بظاہر بت پوجے نہ پوجے، لیکن اس کے اعتقاد میں جب روح قدیم ہے، مادہ قدیم ہے اور واجب الوجود بھی قدیم ہے، تو اس اعتقاد کی وجہ سے وہ مشرک ہو گیا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ کی ذات خالق ہے، الان کما کان، ابھی بھی وہ ویسے ہی ہے
جیسے پہلے تھے۔ اس نے جس کو چاہا پیدا فرمایا، روح کو پیدا فرمایا، مادے کو پیدا فرمایا، تو مادہ قدیم نہیں، روح قدیم نہیں، واجب الوجود صرف اسی کی ذات ہے۔ تو لا شرک باللہ وَإِنْ غَرِقْتَ۔ اور دیکھو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت سچی کرو۔ محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے محبت طبعی اور ایک ہے محبت عقلی۔ طبعی محبت ماں سے ہوتی ہے، باپ سے ہوتی ہے، بھائی سے ہوتی ہے، بیوی بچوں سے ہوتی ہے، زمین جائیداد مال سے ہوتی ہے، طبعی محبت ہوتی ہے۔ لیکن عقلی محبت ہر مومن کو محمد رسول اللہ سے ہوتی ہے۔ عقلی محبت نہ ہو تو مومن نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ۔ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے تمام عزیز سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ کوشش کرو کہ ہمارے دل میں رسول اللہ کی سچی محبت آ جائے۔ یہ عقلی محبت طبعی محبت میں بدل جائے۔ اس کے لیے حدیث شریف ہے، ایک صحابی بشری حفوات کی بنا پر شراب پی لی، ایک بار پیا، دوبارہ پی لیا، جبکہ شراب حرام تھی، تیسری مرتبہ پی لیا، چوتھی مرتبہ پی لیا۔ صحابہ نے ان پر لعنت شروع کی تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تم ہر دن پہ لعنت مت کرو، فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو ہم لاکھ گنہگار ہیں، سیہکار ہیں، بال بال گناہوں میں غرق ہے، لیکن یا رسول اللہ ہم آپ پر اپنے آپ کو فدا کرتے ہیں۔ اپنے کو ان کا سچا عاشق بناؤ، سچا شیدائی بناؤ، سچا فدائی بناؤ۔ انہی کی محبت قبر میں کام آئے گی، انہی کی محبت حشر میں کام آئے گی، انہی کی محبت تمہارے لیے ذریعہ نجات۔ یہ میں نے اس لیے کچھ باتیں سنا دی کہ آپ لوگ جذبات میں آ کر کے نہ اس طرح کا نعرہ لگاؤ، نہ اس طرح کی باتیں بولو، نہ اس طرح کا اپنے آپ کو بناؤ۔ بے شک دل میں ان کی محبت ہے، محبت کا اظہار آپ کرو، کر سکتے ہو۔ حالات کو بھی دیکھو، حالات کیسے، حالات کو دیکھنا یہ تمہارے اوپر ضروری ہے۔ تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو، یہ تم کو روکا گیا ہے۔ تو جس چیز سے تم کو روک دیا گیا اس سے رک جاؤ، اور کبھی بھی کفر کے قریب مت جاؤ، شرک کے قریب مت جاؤ۔ وہابیوں نے اور دیوبندیوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی شان میں گستاخانہ بولیاں بولی، اور انہی بولیوں کے مطابق ان کا اعتقاد تھا۔ اب حفظ الایمان میں یہی سوال ہے زید کا یہ عقیدہ کیسا ہے؟ تو جو کچھ جواب دے رہا ہے وہ عقیدہ ہی تو ہے۔ براہیم قاطعہ میں شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے بولا، تو شرک اور ایمان
یہ تو عقیدے ہی سے متعلق ہے۔ تحذیر الناس میں استفتاء کے جواب میں عوام کے خیال میں یہ بھی عقیدہ ہی کی بات ہے۔ عوام کا عقیدہ کیا ہے کہ رسول اللہ آخری نبی ہے، یہ حق ہے۔ اور جو آخری نبی ہونے کا جاہلوں کا خیال بتائے تو معاذ اللہ رسول اللہ کا ارشاد ہے ختمہ بالنبیون، مجھ پر نبوت ختم ہو گئی۔ دوسرے مقام پر ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو جو یہ عقیدہ رکھے کہ آخری نبی ماننا جاہلوں کا خیال ہے، اس کا بھی یہ عقیدہ کفر ہے۔ اس لیے ہم ایسے عقیدے والوں سے دور رہنے کا حکم دیتے ہیں کہ تم ان کو اپنا امام مت بناؤ، تم ان کے پیچھے نماز مت پڑھو، تم ان کے ہاتھ کا ذبیحہ مت کھاؤ۔ باقی کوئی بات نہیں ہے، کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں، کوئی آپسی رنجش نہیں، وہ جو کچھ ہے اس برے عقیدے کی بنا پر ہے۔ تو مسلمانوں، یہی میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے جذبات میں آ کر کے کبھی بھی ایسا قدم مت اٹھانا جس سے تمہارے اوپر کوئی آفت آ جائے۔ جذبات کو مت آؤ، اپنے ہوش کو برقرار رکھو۔ افسوس تو اسی بات کا ہے کہ جس کے پیچھے قوم ہے اس کو شعور نہیں، اور جس کو اللہ نے کوئی شعور بخشا اس کے پیچھے قوم نہیں۔ تعداد مت دیکھو، یہ تو میرے آقا مولا کائنات مولا المسلمین کا ارشاد ہے لا تعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف اہلہ، حق سے لوگوں کو پہچانو، تعداد مت دیکھو، لوگوں سے حق کو مت پہچانو۔ کس کی طرف لوگ زیادہ ہیں یہ مت دیکھو، یہ دیکھو ائمہ دین کا ارشاد کیا ہے، تو جو ائمہ دین کا ارشاد ہو اس پر اپنے آپ کو فدا کرو۔ اعلیٰ حضرت ائمہ دین کے ارشادات کے سچے ترجمان کا نام، انہوں نے اپنی کتابوں میں جو بھی لکھا بے حوالے کے نہیں لکھا، اپنے سے اگلے بزرگوں کا حوالہ دیا۔ پورے فتاوے میں دیکھو آپ اپنے سے اگلے بزرگوں کا حوالہ۔ ارے وہ تو اتنے بڑے عالم صرف زبان کے کہہ دیں تو ہم لوگوں کے لیے سند ہو جائے، لیکن قربان جاؤ میرے امام کے ارشادات پر کوئی بات پیش کرتے ہیں تو علامہ شامی نے یہ کہا، بحر الرائق میں یہ ہے، خیر رملی میں یہ ہے، فلاں کتاب میں یہ ہے، پیش کرتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ امام اہل سنت کو اپنا مقتدی اور پیشوا سمجھتے ہیں۔ بس میری اتنی سی باتیں آپ لوگ یاد رکھو، لا تشرک باللہ وَإِنْ أَشْرَكْتَ، ہرگز کفر و شرک مت کرنا، اگرچہ تم جلا دیے جاؤ، بار بار نوچ لیا جائے، نوچ جاؤ، شہید ہوگے، اور شہادت کا بہت بڑا درجہ ہے، لیکن شرک مت کرنا، کفر مت کرنا۔ وما علینا الا البلاغ۔ بیٹھ کر